بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، خبر گرم ہے کہ امین علی گندا پور، وہ ان کو گنڈا پور نہیں، میں گندا پور شروع سے کہتا رہا ہوں، امین علی گندا پور جو ہیں وہ وزارت اعلیٰ سے فارغ. امید ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہوں گے. اچھا، سہیل آفریدی اور امین علی گندا پور میں کیا فرق ہے؟ یہ وہی فرق ہے جو ایک بزدل اور ایک بہادر میں ہوتا ہے. یہ فرق تو میں جانتا ہوں. اچھا، لیکن دیکھیے، پہلے امین علی گندا پور کے لیے بھی تو یہی کہا جاتا تھا کہ یہ تو سالڈ کھڑے ہیں، عمران کے سپاہی ہیں، وفادار ہیں. لیکن وقت نے کیا کیا؟ وقت نے کیا بڑا حسین سے. اچھا، وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہوتا ہے، آپ کو بٹریئر ہمیشہ، دھوکہ ہمیشہ دشمن نہیں دیتا جو آپ کے خلاف کھڑا ہوا ہے، گھور رہا ہے. نہیں، آپ کے اپنے دیتے ہیں. اس میں آج تو وہ زمانہ ہے کہ آپ کے قریبی عزیز آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کا بزنس پارٹنر وہاں پاکستان میں دھوکہ دے گا، سیاسی جو آپ کا نیکسٹ باڈی مین کے قریب کا آدمی ہوتا ہے وہ آپ کو دھوکہ دے گا. ٹھیک ہے نا؟ ہر وقت دھوکہ دینے کے لیے تیار ہیں. اچھا، پھر اس میں ایک چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے اب سہیل آفریدی صاحب کو، کہ ان کے دماغ کو جس طرح سے انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جرنیلوں نے، اگر یہ اس ٹریپ سے بچ گئے تو یہ بہت کچھ کر پائیں گے، پارٹی کو فائدہ پہنچا پائیں گے اور بہت سارے فائدے. اور اگر ان کے اسی ٹریپ میں آ گئے، وہ ٹریپ یہ ہے جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا کہ دیکھو دونوں طرف پاکستان کھڑا ہے، جذبہ حب الوطنی کو اجاگر کرو پھر ٹریپ کرو، ہنی ٹریپ ایسے کرو. دیکھو یار، ادھر بھی پاکستان کھڑا ہے، ادھر بھی پاکستان کھڑا ہے. میں اس دن سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں، میرے ویڈیو میں موجود ہے، کہ ایسا نہیں ہے سمجھانے کہ تم نے تو اس کے دماغ میں گھات لگا دی، ادھر بھی پاکستان کھڑا ہے، عمران خان ادھر جنرل کھڑا ہے، ادھر بھی پاکستان کھڑا ہے. نہیں، یہ صحیح حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے ادھر ایک ظالم کھڑا ہے، ادھر ایک مظلوم کھڑا ہے. جی، صحیح ایکویشن یہ ہے. لیکن جب آپ کے دماغ میں، وہ ان کے دماغ میں امین گندا پور کے جوتوں سمیت، فوجی بوٹوں سمیت گھس گئے اور یہ بار بار کرا دیا، صاحب اب آپ ہماری بھی بات مانیے، ان کی بھی بات مانیے، اس سے پاکستان کا نقصان ہو جائے گا، ایسا نہیں کیجیے. آپ یہ بات ان کو ایسے سمجھائیے جا کر. وہ ہمیشہ جا کر جرنیلوں کی بات سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، عمران کی بات سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے تھے. اب اگر یہی گھات انہوں نے ان کے دماغ میں بھی لگا دیا کہ دیکھو ہم تمہاری گورنمنٹ کو چلنے نہیں دیں گے اگر تم نے ہمارا کام نہیں کیا، چلو وہ تو کر رہا تھا 70-80%، تم 30% ہی کرو. پھر وہ 30% سے آہستہ آہستہ آگے بڑھائیں گے میوزک کو. جی دیکھیے، سیاست میں اور ان حالات میں آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی پڑتی ہے تو بات بنتی ہے. یہاں پہ آپ جو نرمی دکھائے گا وہ مارا جائے گا. خیر، وہ چلے گئے، اچھا ہوا، بہت دیر میں فیصلہ ہوا. میں کب سے کہتا، میری خیر کیا حیثیت ہے، لیکن جو اس گیم کو سمجھتے ہیں، پولیٹیکل گیم کو سمجھتے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ بہت نقصان اٹھائے. 2 دفعہ جو ہے اتنی بڑی موومنٹ چلی تھی جس میں یہ کپڑے بدلنے چلا گیا تھا یہ شخص. اس دن سے میں اس کے خلاف، ان کے خلاف نہیں، حقیقت پہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، بھروسہ مت کرنا. خیر چلیے، اب دیر آید وہ کہتے ہیں درست آید. میں اس بات کو زیادہ مانتا نہیں ہوں، دیر آید درست آید. واٹ یو مین؟ اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اب کہتے ہیں دیر آید درست آید. اچھا، دوسری خبر جو گرم ہے وہ یہ ہے کہ علیمہ خان کو گرفتار کرنے کا وارنٹ سامنے آ گیا ہے. ہو سکتا ہے ان کو آج گرفتار کر لیں. جرم ان کا کیا ہے؟ جرم ان کا یہ ہے کہ بھائی کا سچا پیغام ایز اٹ از وہ سامنے لے آتی تھیں، جو دوسرے لانے کی ہمت نہیں کرتے تھے. تیسری خبر، روس، چین، افغانستان مل کر امریکہ جو بگرام کا ایئر بیس حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے خلاف محاذ پہ آ گئے. اب پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ یہ اس سے پوچھئے، عاصم منیر سے. یہ جو فیصلے کر رہے ہیں نا،
یہ پاکستان کو وہ چوٹ لگا رہے ہیں، وہاں پہنچا کے جائیں گے۔ دیکھیے پولیٹیشنز کا، لیڈر کا آج جو کام ہوتا ہے نا، وہ آج ہی کا نہیں، آنے والے 50 سال کے سوچنے کا ہوتا ہے کہ یہ آج فیصلہ جو ہے یہ کل کیا شکل اختیار کرے گا، یہ ہونا چاہیے۔ اور جس میں اگر یہ ویژن نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے بیکار ہے۔ اچھا، چوتھی خبر، بھارت افغانستان کو تیار کر رہا ہے کہ تم پاکستان سے جھگڑا کرو، پاکستان کو اس میں الجھائے۔ افغانی وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھارت کا دورہ کر رہے ہیں، اور تمام مرات اور سب کچھ اس کے لیے کرنے کے لیے تیار ہے کہ کسی صورت تم ہم سے مل جاؤ اور پاکستان کے خلاف۔ اور یہ جرنیل جو ہے کب سے بھنگ پیے سو رہے ہیں، سب کوئی خیال نہیں۔ میرے جیسے بہت سارے لوگ، میں بار بار کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے ان سے دشمنی مت کرنا، کسی کا باپ بھی ان سے دشمنی نہیں جیت سکتا افغانیوں سے، اور تاریخ میں کئی دفعہ یہ بات واضح کر چکے ہیں۔ اور ہر اپنے اقتدار کو سنبھالنے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے، اپنی پتلون سنبھالنے میں ان کو اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ اتنے اہم بات کہ دیکھو وہ جیل سے بیٹھا یہ چیزیں سمجھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے عمران خان، ذرا اندازہ لگائیے۔ وہ کہہ رہا ہے تم امین علی گنڈا پور سے تم وہاں جاؤ، افغانستان سے جا کے بات کرو، ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میرا تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے، ایکسپائر ہو گیا۔ یہ اس لیول پہ آ گئے تھے۔ شروع میں یہ دونوں طرف کھیل رہے تھے، کچھ پی ٹی آئی کے بھی فیور کرتے تھے، اب آخر میں تو یہ اس پہ آ گئے تھے کہ جو وہ کہے وہ صحیح ہے، باقی ان کو ٹالو، بس ٹالنا شروع کر دیا تھا۔ ملاقات کا وہ ٹائم نہیں دے رہے، پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے۔ خیر اینی وے، دیکھیے افغانستان سے پاکستان کو بھڑانے کی بہت کوشش ہے بھارت کی۔ ایک دفعہ اگر وہ آپ کے پیچھے لگ گئے نا تو پھر آپ کہاں ٹھہریں گے جا کے، اور ان کی اس پہ کوئی نگاہ نہیں ہے۔ آخری خبر جو بہت اہم خبر ہے اور اس پہ آپ کو ذرا ٹائم لگانا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ جناب عاصم منیر صاحب کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ وہ ایکسٹینشن لیں، وہ تو گھر جا رہے ہیں 26 نومبر کو۔ جھوٹ 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 جھوٹ، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اس پہ ذرا آپ کو گہرائی میں اترنا پڑے گا اور جائزہ لینا پڑے گا کہ آپ حقائق کو جان سکیں۔ اچھا دیکھیے صاحب، رانا ثنا جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی خواہش نہیں ہے، وہ رخصت ہونے والے ہیں۔ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ ایک سچے حافظ قرآن ہیں، دیکھو سیدھی سی بات ہے سمجھنے کی، اگر ان کو پاکستان کا مفاد عزیز ہے، ان کو آرمی کا ڈسپلن عزیز ہے، تو یہ وقت پر چلے جائیں گے، ان کو جانا چاہیے، یہی ڈسپلن ہوئے، یہی وفاداری چاہتی ہے ملک سے۔ اور اگر ان کے دل میں یہ نہیں ہے تو پھر یہ ایکسٹینشن لینے کی کوشش کریں گے، اور ان کے دوست یہ تعویلات دیں گے، وہ تو آئین اس کی اجازت دے رہا ہے۔ ارے ان کے کارنامے تو تم دیکھو پچھلے 3 سال میں انہوں نے کیا کیا کیے ہیں، اور اس آئین کو بھی اس حق میں کبھی نہیں بدلوایا جرنیلوں نے کہ بھائی ایک فکس ڈیٹ ہوگی اور آپ کو جانا ہوگا، کہ انٹل کوئی ایسے انیوزول سرکمسٹینسز ہو جائیں تو اس صورت میں انہوں نے سب نے تو کھیل بنایا ہوا ہے، کوئی انیوزول سرکمسٹینسز نہیں ہے، جو آتا ہے وہ ایکسٹینشن پہ نظر رکھے ہوتا ہے کہ اس کے بعد مزید اتنا لوٹ سکوں گا۔ یہ کلیئر صاف باتیں ہیں۔ اگر ان کے دل میں پاکستان کی محبت ہے تو یہ کہیں گے ہاں ڈسپلن بھی عزیز ہے، پاکستان بھی عزیز ہے، میں وقت پہ جاتا ہوں، اور ان کے جانے کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ ہم یہ کہاں سے میجر کریں گے؟ آپ ان کی ساری پرفارمنس دیکھ لیجئے، لاکھوں ڈالر یہ یہاں لابنگ کے ذریعے اپنے حق میں خرچ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں انہوں نے انا کے اور اپنے اقتدار کے خاطر 300، اب ایک نیا اور کل ایک اور مقدمہ عمران خان پہ قائم کر دیا ہے، اب اس کی بہن کو پکڑ رہے ہیں، دن رات سازشوں میں مصروف ہیں اپنی ایکسٹینشن بڑھانے کے لیے۔ اچھا وہ وہاں پہ ایک اور عجیب مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، وہ بہت ہی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، ذرا سی گمبھیر ہے، سمسیا گمبھیر ہے بالک، لیکن میں آپ کو مختصر کر کے اور آسان بنا کے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے نون لیگ ان کو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتی، وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ چلے جائیں۔ کیوں ایسا کیوں چاہتی ہے؟ وہ اس لیے چاہتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اگر ان کو ایکسٹینشن 5 سال کی ہم نے دے دی تو یہ سال بھر کے اندر ہی ہمیں فارغ کر دیں گے۔ وہ ایسا کیوں سمجھتی ہے؟ وہ ایسا اس لیے سمجھتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ
اس کی ایسی کارکردگی نہیں ہے، لوگ مایوس ہیں، معیشت بیٹھ رہی ہے، ہر طرف ناکامی ہے، اور ہم جب ان کے ساتھ چلتے ہیں تو اس سے پوری فوج بدنام ہوتی ہے، جرنیل بدنام ہوتے ہیں، تو یہ تعلق تو ہے وہ اچھا نہیں ہے، یہ اس وجہ سے ہمیں نکال کے باہر کریں گے۔ وہ بھی اسی انتظار میں ہیں، ان کی بھی یہی مجبوری ہے کہ اگر وہ ایکسٹینشن مل جاتی ہے ان کو 5 سال کی، تو وہ اپنی وہ مضبوط کرنے کے لیے اور اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے کہ دیکھو میں نے 2000 ارب کا گھپلہ کرنے والوں کو ساتھ چھوڑ دیا، میں تو اچھا آدمی ہوں، وہ ان کا ساتھ اس لیے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اچھا، نون کو یہ پتا ہے کہ اب وہ کبھی بھی ووٹ کے ذریعے پاور میں نہیں آ سکیں گے، یہ جو کھیل ہے یہ آخری ہے ان کا، اور نیا آرمی چیف اگر آ جاتا ہے تو وہ ہمارا مرہون منت ہوگا، ہم کہیں گے ہم تمہیں لائے ہیں تو وہ ہم سے وفاداری کرے، ہمیں 5 سال کی سیر اور کرا دے۔ ایک دفعہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا اگر 10 سے 1 سال اور ہم مجھے مل جائیں تو میں بہت ٹھیک کر دوں گا سب چیزیں، یعنی 300 ارب روپے کی کرپشن کرنے کے بعد بھی دل نہیں بھرا، کہتے ہیں 10 سال اور مل جائیں تو میں ٹھیک کر دیتا۔ تو یہ جرنیلوں کا سلسلہ جو ہے نا ایکسٹینشن کا اور قابض رہنے کا، یہ آج کا نہیں، یہ پرانا سلسلہ ہے، اور یہ ایک ریت سی بنا لی ہے انہوں نے وہاں پہ بھی، کیسے ٹوٹے گی اس کا کہنا بہت مشکل کام ہے، اس بارے میں کچھ کہنا۔ اچھا، فوج کے اندر بھی جو پیچھے جو جرنیل بیٹھے ہیں وہ بھی ذائچے بنوا رہے ہیں، اور کچھ علم نجوم والوں سے بھی پوچھ رہے ہیں بتاؤ یہ رہے گا یا جائے گا، وہ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہیں۔ یہ پوری ایک چین کرپٹ ہو چکی ہے جرنیلوں کی، جو پیچھے سے آگے بڑھتے ہیں نا، وہ وہاں تک پہنچنے میں جو بھی بن پڑتا ہے وہ کرتے ہیں، بس وہ مجبوراً ہیں کہ ڈسپلن میں رہتے ہوئے، لیکن دلوں میں سب کے کیا ہے، یہ قریبی حلقے جو ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ گیم آج سے نہیں، بہت پرانا ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے نا کہ باجوہ نے کیا کیا تھا، فیض کو ہٹا کر ندیم انجم کو بنوایا، ٹھیک ہے، آئی ایس آئی کے چیف، پھر اس نے کیا کیا، اس نے نون لیگ کے ساتھ مل کے باجوہ کو ہٹا دیا۔ اچھا، اس سے پہلے ایک دفعہ پرانی تاریخی بات ہے، بچے جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں وہ یاد رکھیں، اسکندر مرزا جو تھا، اسکندر مرزا اور یہ ایوب جنرل ایوب خان یہ بڑے قریبی دوست تھے۔ یہ غلام محمد کے پاس جاتے تھے، گورنر جنرل جو تھے اس وقت پاکستان کے، اور ان کی صحت واقعتاً خراب تھی، یہ بات صحیح ہے، تو وہ جو تھے ان کو ہٹانے کے چکر میں تھے۔ اسکندر مرزا نے ان کو ہٹا کے ماشاء اللہ لگایا تھا اور ان کو آرمی چیف بنایا۔ انہوں نے چند ہی دنوں میں ان کی خواہش، پھر جنرل ایوب خان جو تھے، انہوں نے اپنے چند آدمی بھیجے، جن میں ایک غالباً جنرل برکی یا جنرل نیازی تھے، کوئی تھے، مجھے اب نام یاد نہیں ہے، تو وہ رات کو پہنچے، وہ سو رہے تھے، ان کی خوابگاہ میں ان کے وہ نائٹ گاؤن کو کھینچتے ہوئے باہر لائے، ان سے کہا ریزائن دو، انہوں نے کچھ بات سمجھانے کی کوشش کی تو ان کو 2 مکے مارے، وہ گر پڑے، ان سے کہا یہاں سائن کرو، سائن کروا کے ان کو کہیں پشاور یا کہیں بھیجا تھا، پھر وہاں سے لندن بھیج دیا، دیٹس اٹ۔ پھر اس نے 10 سال تک کہا میں قوم کی خدمت کروں گا، اس جرنیل نے، اب وہ پالیسیز بنائی جس سے بنگلہ دیش الگ ہو گیا۔ الزام بھٹو پہ لا کے رکھ دیتے ہیں مجیب پر، ان کی پالیسیز کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا کہ یہ آدمی بنگالیوں کو دیکھ کے کتنی حقارت سے کہتا تھا کہ یہ ایسے کمزور لوگ اور کالے لوگ، یہ الفاظ کہتے تھے ایوب خان، کہنے چاہیے تھے۔ تو یہ جرنیل جو ہیں ان کی شروع سے نظر جو ہے وہ اقتدار پر ہے۔ آج بھی دیکھیں معاشی طور پہ پاکستان اتنا کمزور ہو گیا ہے، یہ ہر وقت جو ہے یہ گھر کا سامان بیچنے کو، اپنے منرلز بیچنے کو، اپنی اسٹریٹجک لوکیشن بیچنے کو سمجھتے ہیں اس سے معیشت ٹھیک ہوگی۔ یار یہ سوچ ہے، یہی ہوتی ہے ان کے پاس، تو یہی ہے کہ یہ جا کے کہیں لو بھائی جان یہ میں لے آیا، اے لو یہ منرلز، ہمیں مضبوط رکھو۔ یہ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے سب، اور ہم سب خاموش بیٹھے ہیں۔ یہی جنرل ایوب تھا جس نے جب گئے تو بہت اچھے جنرل تھے، لیکن اس وقت کے سب سے عیاش جنرل یحییٰ خان کو حکومت دی کہ وہ مزہ چکھائے ان کو آ کر، یہ وفاداری کی ہے انہوں نے پاکستان سے۔ اب وہ جنرل تھا کہ وہ جنگ کے دوران ہیلی کاپٹر لے کے جنرل رانی کے پاس اپنی پیاس بجھانے کے لیے آ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ آئی ہیٹ دوز نوائسز جنرل رانی، جنرل رانی میں کہنے لگتا رانی آئی ہیٹ دوز نوائسز، وہ توپ چلتی ہے نا تو بہت آواز آتی ہے، وہ اس کو ناپسند ہے۔ اب وہ یہاں آ کے رات گزارتا تھا، جو کچھ بھی اب آپ سمجھ جائیے، اس کے بعد جاتا تھا۔
یہ تاریخ ہے، یہ ساری باتیں ان کو تو کسی وقت انشاءاللہ ویڈیو کریں گے اس پہ. لیکن دیکھو آج جو نقصان پہنچ رہا ہے، پوری دنیا بدل رہی ہے، پوری دنیا. بھارت تمہارے سر پہ کھڑا ہے، کسی وقت بھی جنگ کر سکتا ہے. تمہارے حالات کیا ہو گئے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں جو حالات ٹھیک کر سکتا ہے اس کو بند رکھو، اور ہم مائٹ ہیں، ہم پاور ہیں، ہمیں مانو. یہ پاکستان سے وفاداری ہے، یہ غداری ہے. ان ججز کو بھی جو یہ اس کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں نا، اور عمران کو سزا دیتے ہیں، ان کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کا مقدمہ دائر ہونا چاہیے. یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ مشکل کام ہے. لیکن جب رب کا حکم ہو گیا نا، تو یقین کیجئے ایسے آسانی سے چیزیں ہو جائیں گی کہ آپ سوچیں گے ہم نے تو یہ راستہ سوچا ہی نہیں تھا. کیونکہ وہ ایسے راستے پیدا کرتا ہے جو آپ کے ذہن اور وہم و گمان میں نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجیے. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.